آپ نے بتایا کہ جی جو بننے والی حکومت ہے ظاہر ہے ایک مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے اور اس کا آپ نے نقشہ تو کھینچ دیا ہے، لیکن یہاں پر سر اس 2024 کے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ دینی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو بہت کم پذیرائی ملی پورے پاکستان میں۔ اس میں جماعت اسلامی بھی ہے، JUI جیسی جماعت ہے جس کی مین اسٹریٹ پاور آپ دونوں کی بہت ہے۔ پنجاب میں کہا جا رہا تھا کہ بہت اچھے آپ نے کام کیے ہیں، اسی طرح بلوچستان اور KPK میں JUI کا کام تھا، ادھر کراچی سندھ میں کام تھا۔ لیکن کیا وجوہات ہے کہ اس سے پہلے بھی دینی سیاسی جماعتوں کو پذیرائی کم ملتی تھی لیکن 2024 میں تو بالکل ہی فارغ کر دیا گیا سر؟ دیکھیے، ایک تو ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ کا وہ بھی ہے، ایک نقشہ موجود ہے، اور عالمی سطح پر جو اسٹیبلشمنٹ موجود ہے وہ کسی بھی اسلامی ملک میں اسلامی تحریک کو، اسلامی جماعتوں کو آگے آنے کے مخالف ہے۔ جہاں جیتا بھی ہے تو اس کو بالجبر وہاں حکومت ختم کی گئی۔ ابھی مصر میں ایک تحریک ہے، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ الجزائر میں عباس مدنی نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، لیکن عوام کے فیصلے کو، مینڈیٹ کو پھر بھی تسلیم نہیں کیا گیا، وہاں حکومت ختم کی گئی۔ پاکستان تو سب سے زیادہ اہم جگہ ہے، اور یہ ایک ایٹمی پاور ہے، 25 کروڑ عوام ہے، اور وسائل سے ایک مالا مال پاکستان ہے۔ یہاں ضرور عالمی اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک ایجنڈا موجود ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہاں ایسی قوت ابھرے جو یہاں عوام کے صحیح ترجمانی کرے، یا اسلامی نظام حیات کے نفاذ کے حوالے سے ان کا ایک کلیئر ویژن ہو۔ اس لیے پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اس پر سایہ اور اثرات نہیں ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کس طرح الیکشن سے قبل یہاں امریکی سفیر متحرک تھا، کبھی الیکشن کمشنر سے ملتا تھا، کبھی IGP سے ملتا تھا، کبھی ادھر ادھر۔ آخر ایک سفیر کا الیکشن کمشنر سے ملنے کا کیا تک بنتا ہے؟ لیکن ظاہر امریکی مفادات ہے یہاں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں وہ قوتیں آ جائیں جو فلسطین کاس کے حامی ہوں، جو کشمیر کے آزادی کے حامی ہو، جو دنیا بھر میں ایک مسلم امہ کے علمبردار ہو۔ تو ہمارے راستے میں کوئی ایک رکاوٹ نہیں ہے، بے شمار رکاوٹیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس الیکشن میں گزشتہ سے زیادہ ووٹ ہمیں ملے ہیں، لوگوں نے ہمیں پذیرائی دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ارینجمنٹ ایسا ہے کہ جس میں ہمارے لوگ اسمبلیوں تک نہیں پہنچ سکے، لیکن ڈاکٹر صاحب ہم نے ہمت نہیں ہارا ہے، ہم میدان میں کھڑے ہیں، انشاءاللہ تعالی اسی جوش اور اسی جذبے کے ساتھ عوام کی خدمت بھی کریں گے اور عوام کی ترجمانی بھی کریں گے، اور پہلے سے زیادہ ہم آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ حکومت بننے جا رہی ہے، ہم نے PDM کی ایک حکومت دیکھی تھی جس میں 13 سیاسی جماعتیں تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی اس میں، PMLN بھی تھی، اسی طرح کی کچھ حکومت تھی، لیکن اس دفعہ تھوڑا سا فرق ہے۔ کیا وجوہات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اہم آئینی عہدے تو لے لیے لیکن وہ مرکزی حکومت میں PMLN کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوئی؟ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے، پیپل پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ حکومت چلنے والی نہیں ہے، اور 3-4 مہینوں میں آپ دیکھیں گے ابھی حکومت بنی بھی نہیں ہے، اور شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ میں IMF کی طرف جاؤں گا اور قرضوں کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اب IMF کی طرف ہم 23 بار گئے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ قرضوں کی معیشت کبھی بھی ترقی نہیں کرتی، اور اس کے کہنے پر ٹیکسز لگیں گے، اس کے کہنے پر مہنگائی میں اور اضافہ ہوگا، اور اس کے کہنے پر ہم مزید ان کے اور غلام بنیں گے۔ اس لیے پیپل پارٹی شاید اسی کوشش میں ہے کہ اگر بدنامی ہو تو کسی اور کے حصے میں ہو، اور جو ایسے عہدے ہیں جس پر ان کے لیے رہنا، آئینی عہدے، اس کو پکڑنا، قبضے میں لینا، وہ اہم سمجھتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو جنگ ہے یہ کسی ویژن کا نہیں ہے یا ملک کا نہیں ہے، یہ مفادات کی لڑائی ہے، اور لوگ تماشا کر رہے ہیں کہ کون زیادہ مفادات حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس سے پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے دن سے یہ ایک ناکام ایکسرسائز ہے۔ پیپل پارٹی کی حکومت 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 4 بار 5 بار ہم نے دیکھا ہے۔ مسلم لیگ کو 1 2 3 4 بار نہیں، بار بار ہم نے دیکھا ہے۔ یہ وہی پرانے لوگ ہیں اور اسی پرانے سٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر ہے۔
اس لیے ان کے ہوتے ہوئے ملک میں نہ انقلاب آ سکتا ہے، نہ تبدیلی آ سکتی ہے، نہ خوشحالی آ سکتی ہے۔ یہ جس چیز کے اسپیشلائزڈ لوگ ہیں وہ وہی ہے جو آپ جانتے ہیں۔ کرپشن میں یہ اسپیشلائزیشن رکھتے ہیں، مفادات کے اصول میں اسپیشلائزیشن رکھتے ہیں، لیکن غریب ایز اٹ از اپنی جگہ پر ہی رہے گا اور حالات بدتر ہونے کو ہے۔ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ نظریہ یہی تھا اور آج بھی یہی ہے کہ جب تک اس ملک میں سول سپریمیسی نہ ہو، عدل اور انصاف کی حکمرانی نہ ہو، قانون اور آئین کی حکمرانی نہ ہو، دو خاندانوں کی بادشاہتوں سے ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔